یہ اوکے چلیے جی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. عن انس مرفوعا، انس سے مرفوعاً روایت ہے، ان نبی اللہ ایوب، اللہ کے رسول جو اللہ کے جو نبی ایوب تھے، لبث به بلاؤہ 18 سنہ، ان کی جو آزمائش ہے 18 سال رہی. فرفضہ القریب والبعید، جتنے قریبی دور کے رشتہ دار تھے سب ان کو چھوڑ گئے. الا رجلین من اخوانہ، صرف 2 بندے ان کے بھائیوں میں سے، کانا یغدوان الیہ ویروحان، جو صبح شام ان کے پاس آتے جاتے تھے. یغدوانی غدو اور یروحان شام کو. فقال احدہما لصاحبہ ذات یوم، تو ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا ایک دن. چلیے جی آگے چلیں، اوپر کیجیے جلدی کیجیے جی. ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا تعلم واللہ لقد اذنب ایوب علیہ السلام ذنبا ما اذنبہ احد من العالمین. کہنے لگا تمہیں پتہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی قسم کہ شاید ایوب نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو اس جہان میں سے کبھی کسی نے وہ گناہ نہیں کیا. فقال له صاحبہ، تو ان سے دوسرے ساتھی نے پوچھا وما ذاک، وہ کون سا گناہ ہے؟ قال منذ 18 سنة لم یرحمہ اللہ فیکشف ما بہ، 18 سال ہو گئے اور اللہ نے ان پہ رحم کیا ہی نہیں اور ان کی تکلیف کو دور ہی نہیں کیا. فلما راح الی یوسف، اب ہوا کیا کہ جب شام کو وہ یوسف سے ملنے آیا وہ آدمی، لم یصبر الرجل حتی ذکر ذلک لہ، تو اس آدمی سے صبر ہی نہیں ہوا حتیٰ کہ اس نے یوسف میں نے کہہ دیا، ایوب علیہ السلام کو اس نے بتا دیا. حتیٰ ذکر ذلک لہ، انہوں نے یہ بات ان کو بتا دی. فقال ایوب، تو ایوب نے کہا لا ادری ما تقولان، مجھے تو پتہ ہی نہیں تم کیا بات کر رہے ہو. غیر ان اللہ تعالی یعلم انی کنت آمر بالرجلین یتنازعان فیذکران اللہ فارجع الی بیتی فاکفر عنہما. ایوب کہنے لگے کہ الزام ان کی بات سنی نا، مجھے تو کسی بات کا پتہ نہیں جو تم دونوں باتیں کر رہے ہو، سوائے اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں تھا، میرا 2 آدمیوں کے پاس جب گزر ہوتا تھا نا، جو وہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہوتے تھے، کنتو امر، میں جب گزرا کرتا تھا 2 آدمیوں کے پاس جو جھگڑا کر رہے ہوتے تھے، فیذکرن اللہ، اور وہ اللہ کا مجھے واسطہ دیکھ کے کہتے تھے، فارجع الی بیتی فاکفر عنہما، اور میں اپنے گھر چلا جاتا تھا اور ان دونوں کی طرف سے کفارہ ادا کر دیتا تھا. کراہیتا ان یذکر اللہ الا فی حق، اس بات سے کی نفرت میں، یہ اس بات کو غلط سمجھتے ہوئے کہ اللہ کا نام تو سوائے سچ کے کسی چیز میں ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے. قال، انہوں نے کہا وکان یخرج الی حاجتہ، اور ہوا کیا کہ جو ایوب علیہ السلام تھے اپنے گھر سے نکلتے قضاء حاجت کے لیے، فاذا قضى حاجته امسکته امرأته بیدہ حتی یبلغ، اور جب وہ نکلا کرتے تھے اپنے یہ باہر جانے کے لیے قضاء حاجت کرنے کے لیے، تو ان کی جو وائف ہیں، جو ان کی بیوی تھی، ان کا ہاتھ پکڑ لیتی تھیں اور وہ حتیٰ کیا ہوتا تھا واپس آ جاتے تھے. یعنی کہنے کا ہوتا ہے کہ بیوی کا سہارا لے کے جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اچھا جی. فلما كان ذات يوم ابطأ علیہا، اب ہوا کیا کہ ایک دن کیا ہوا کہ وہ لیٹ ہو گئے. وَأُوحِيَ إِلَىٰ ایوب ان، اور ایوب کی طرف یہ وحی کی گئی، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ذرا اپنا پاؤں ماری ایوب، اور یہ ایک ایسے آپ کو نہانے کی ملے گا جو ٹھنڈا بھی ہے اور پینے کے لیے بھی ہے. فاستبقاتہ، تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جو وائف تھیں وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی دیر کیوں کر رہے ہیں. فتلقته تنظر، انتظار کر رہی تھی، وقد اقبل علیہا، وقد
آپ نے زیادہ اوپر کر دیا، لائن ختم ہو گئی ہے، دھیان سے کریں ذرا. اچھا جی، آپ نے ایک لائن پیچھے کر دی ہے بیٹا، نیچے کیجیے تھوڑا سا، ایک لائن اور میں دکھائیں. ہاں اچھا جی. فتلقته تنظر، وائف انتظار کر رہی تھیں، اور کیا ہوا کہ پلٹی ان کو دیکھنے کے لیے. وقد اقبل علیہا، اور وہ بھی ان کے سامنے ذرا قریب آئے. قد اذهب اللہ ما به من البلاء، اللہ لے جا چکا تھا ان کی ساری تکلیفوں کو. وهو احسن ما كان، اور وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے، بالکل ٹھیک ٹھاک صحت مند. فلما رأته قالت، تو جب وائف نے ان کو دیکھا تو کہا، ای بارک اللہ فیک، اے انسان تجھ پہ اللہ کی برکتیں ہوں. هل رأیت نبی اللہ هذا المبتلا، آپ نے اللہ کے وہ رسول دیکھے ہیں جو بڑی آزمائش میں مبتلا ہیں اور بڑی شدید بیمار ہیں. واللہ علی ذلک، اللہ کی قسم اس بات پر. ما رأیت احدا اشبہ به منک اذا کان صحیحا، اور کہنے لگی اللہ کی قسم مجھے آپ بہت زیادہ ان سے ملتے جلتے لگ رہے ہیں اگر ان کی صحت ٹھیک ہوتی تو. فقال، تو انہوں نے کہا، فإنی انا ہوں، ایوب نے کہا میں وہی تو ہوں. وکان لہ اندرانی، ای بیدرانی، اندر لقمح و اندر لشعیر. تو کیا ہوا کہ اوپر کیجیے جی، اوپر کیجیے. اچھا، اب کیا ہوا کہ کہنے لگے کہ میں وہی ہوں، مجھے اللہ نے شفا دے دی ہے. فبعث اللہ صحابتین، دو باتیں لائے. فلما كانت احداهما على اندر القمح افرغت فيه الذهب حتى فاض، ان میں سے ایک جو تھا وہ کیا ہوا کہ وہ جناب والا برسا، اور اس میں سے سونے کے نکلے، ٹھیک ہے، اور اتنا سونا برسا کہ وہ بادل خالی ہو گیا. وافرغت الاخرى في اندر الشعير الورق حتى فاض، اور جو دوسرا تھا نا اس میں آ کر جو ہے چاندی برسنے لگ گئی، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کا جو وہ زمین جو تھی نا اس کے اوپر، اور حتیٰ کہ پوری کی پوری خالی ہو گئی، یعنی کھل کے برسی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو مال، صحت بھی دے دیا اور مال بھی دے دیا. چلیے جی آگے ذرا دیکھتے ہیں کہ تشریح میں جو ہے مشرح کیا کہتے ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ 1800 سال بیمار رہے، ٹھیک ہے، صبر بھی انہوں نے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں دنیا کے خزانوں کے منہ کھول دی، اور آخرت میں تو ظاہر ان کا اجر ہے ہی ہے. جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو دونوں لوگ تھے، ہم انسانوں کا بھی یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اہل غزہ کو کوئی بہت ہی بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ ابتلا آئی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آزمائش آنے کی حقیقت یہ نہیں ہے جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے. آزمائش آنا جو ہے نا، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس بندے سے ناراض ہے، بلکہ ہو بھی سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، اس کو وہ کرنے کی توفیق دینا چاہتا ہے جو یہ بندہ کو خود بھی نہیں پتا کہ میں اس قابل تھا، اور اس پر آزمائش آ جاتی ہے. اللہ کی طرف وہ رجوع کرتا ہے، وہ اپنی آزمائش پہ صبر کرتا ہے، وہ اپنے دماغ کو آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ کے لیے استعمال کر کے پرابلم سالونگ کرتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر آزمائش کے گزر جانے کے بعد وہ نہیں ہوتا جو پہلے تھا. اور انسان سیکھتا مشکل صحیح ہے، سیکھتا انسان آسانی سے نہیں ہے. تو یہ جو بات ہے کہ شاید ایوب نے 18 سال سے کوئی اتنا بڑا گناہ کیا کہ ایوب کو اللہ نے مبتلا کر دیا، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ یہ ہے، یہ اللہ کی آزمائش تھی جو اللہ نے اپنے بندے کو دنیا اور آخرت میں فضیلت دینے کے لیے کی تھی. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، آزمائش کی اناٹومی یہی ہے، آزمائش آپ کو آگے بڑھانے کے لیے آتی ہے، کے لیے نہیں آتی. باقی اتنا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ بات نہ ہو جائے کہ ہم جو ہے اس آزمائش کو لے کر تو ہار کے بیٹھ جائیں اور کہیں اینڈ آف دی ورڈ، اور جو اسے اپرچونٹی ہے ہمیں صبر کر کے اپنے درجات میں اضافہ کرنے کی، ہم اس اپرچونٹی کو ختم کر دیں. تو یہ جو بات ہے نا یہ ہمیں سمجھنی پڑے گی. بیا جان آپ ذرا ایسا کیجئے کہ یہ ذرا اس کو کیجئے میوٹ کریں. چلے جی نیکسٹ حدیث آ گئی ہے. ایوب علیہ السلام پر دوران غسل سونے کی ٹڈیاں گرنا. عن ابی ہریرہ، ابی ہریرہ کہتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سے روایت کرتے ہوئے، بین ایوب یغتسل عریانا، ایوب جو ہے کپڑے اتار کے نہا رہے تھے. فخر علیہ جراد من ذہب، ان پر گریں
टिड्डियां सोने की। फजाल अय्यूबु यहतशी फी थौबिही, और अय्यूब अपने कपड़ों के अंदर उसको इकट्ठा करने लग गए। फनादाहु रब्बु, तो उनके रब ने उनको आवाज दी, या अय्यूब अलम अकुन अगनैतुका अम्मा तरा, अय्यूब क्या मैंने तुझे इन चीजों से गनी नहीं कर दिया था जो तुझे नजर आ रही हैं? काला बला, कहने लगे क्यों नहीं, वाइज्जतक, और तेरी इज्जत की कसम, बला किन ला गनी बी हम बरकतिक, लेकिन अल्लाह मैं तेरी बरकतों से कभी भी बेनियाज नहीं हो सकता। यानी रब्बि इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर, जो तुझसे मिल रहा है वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये कि अल्लाह ने अय्यूब से कहा कि देखें मैंने आपको इतना दे दिया, आपको क्या ज़रूरत है? तो अय्यूब ने कहा कि अल्लाह जो तेरी तरफ से आ रहा है मुझे उसकी ज़रूरत ही ज़रूरत है। क्या कमाल का जवाब दिया अल्लाह के रसूल ने। ठीक है, चलें नेक्स्ट वाली हदीस पे आइए। इस्लाम की शर्फ की तरफ निस्बत करने की फजीलत और नसब पर फ़ख्र करने का वबाल। अच्छा जी, नसब को यानी मेरा ख़ानदान कौन सा है और मेरी चॉइस कौन सी है, इस्लाम मेरी चॉइस है ना, तो मेरी चॉइस जो है उसके ऊपर फ़ख्र, मुसलमान होने पर फ़ख्र करना, और जो है अपना ख़ानदान और ये जो अल्लाह ने चीज़ें अता की होती हैं जिनमें जिसमें इंसान का क्या कमाल है। मैं डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल रहमान मदनी की बेटी हूँ, ना हाफिज़ अब्दुल रहमान मदनी ने मुझे चूज़ किया ना मैंने उनको चूज़ किया, मेरे रब का हुक्म था मैं हो गई। वो हसीन है, वो जमील हैं, तो मैंने भी बाप से नाक नक्शा लिया है। वो जायदाद वाले हैं तो मुझे उनकी जायदाद से हिस्सा मिला है। वो इल्म के शौकीन है तो मुझे इल्म का हिस्सा मिला। इस चीज़ में मेरी कौन सी बात है? मेरी बात तो ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले कौन से किए हैं। क्या मैंने अपने दीन को, अपने किरदार को अपने लिए बढ़ाने का और इज़्ज़त हासिल करने का ज़रिया बनाया है, या फिर मैंने उसको भी बस जो है ना उसको चल-चलाओ और लोगों के पीछे चलने वाले मामलात की तरह ही कई एक मामला बना लिया। चलिए ज़रा देखते हैं। अन उबय्यी इब्न कअब, उबय बिन कअब से रवायत है, क़ाल इंतसब रजुलानि अला अहद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोगों को ना होता था, मेरा वो ख़ानदान, मेरा वो ख़ानदान, वो जनाबे वाला बाज़ार के अंदर महफ़िलें लगा करती थी। लोग लंबे-लंबे शेरों की तरह ना नज़्में लिख के लेके जाते थे। मेरा बाप फलाँ होता था, मेरे मामू फलाँ हुआ करते थे, मेरा जो दादा है वो ये होता था, मेरे जो पिछले हैं वो हुआ करते थे। लोग यूँ करके लिख-लिख के जाया करते थे और जनाबे वाला वहाँ पे पढ़ा करते थे और अपने आबा व अजदाद के नसब के ऊपर फ़ख्र किया करते थे। ठीक है? दो बंदों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अपना नसब बयान किया। फ़क़ाल अहदुहुमा, तो उनमें से एक कहने लगा, अना फुलानुन इब्नु फुलानिन, मैं वो हूँ फलां का बेटा। फ़मन अंत ला उम्म लक, तेरी क्या हैसियत है? तेरी तो तेरी जैसे बंदा कहता है ना सत्यानाश हो, तू कौन है? फ़क़ाल रसूलुल्लाह, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंतसब रजुलानि अला अहदी मूसा अलैहिस्सलाम फ़क़ाल अहदुहुमा, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी ऐसा ही वाक़या हुआ था। दो बंदों ने अपना जो है वो नसब बयान किया। फ़क़ाल अहदुहुमा, तो उनमें से एक कहने लगा, अना फुलां इब्नु फुलानिन हत्ता अद्दा तिसअ, मैं फलां इब्ने फलां हूँ हत्ता कि वो 9वें तक पहुँच गया, यानी 9 पुश्तें ज़िक्र कर दी। फ़मन अंत ला उम्मक उम्म लक, तेरी माँ ना रहे, तेरा कख ना रहे, तू कौन है? क़ाल अना फलां इब्नु फलां इब्नी इल इस्लामी, कहने लगे मैं फलां का बेटा फलां हूँ लेकिन मैं इस्लाम का बंदा हूँ, यानी मुसलमान हूँ। क़ाल, कहते हैं, फ़अौहा अल्लाहु इला मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाह ने वही की, अन्ना अन्ना कुल लिहादैनी अल मुंतसिबैनी, जरा ये दोनों नसब बयान करने वालों को एक बात तो कह। अम्मा अंता, ऊपर कीजिए, बार बार वो आ रहा है, बार उसके ऊपर आ जाती है। अम्मा अंता अय्युहा अल मुंतमी मुंतमी औ अल मुंतसिबु इला तिसाति फिन्नार, जो तो तू है जिसने अपने 9 पुश्तें बयान की हैं, ठीक है? तेरी 9 पुश्तें भी जहन्नमी हैं, ठीक है? फ़अन्त आशिरुहुम, और तू 10वां जो है ना, तू भी जहन्नमी है। व अम्मा अंत या हादा अल मुंतसिबु इला इत्नैनि फिल जन्नह, और तू जिसने सिर्फ 2 ही बताया है, एक अपने बाप का नाम बता दिया, एक अपना बता दिया। व अम्मा अंत या हादा अल मुंतसिबु इला इत्नैनि फिल जन्नह, ये लकड़ी
اچھا جی، یا ہم کر رہے تھے فَأَنْتَ عَاشِرُهُمْ، تو ان کا 10واں ہے. وَأَمَّا أَنْتَ يَا هَذَا الْمُنْتَسِبُ إِلَىٰ اثْنَيْنِ فِي الْجَنَّةِ، اور تو جس نے جو ہے تو جس نے کہ اپنے صرف 2 بندوں کا نام لیا ہے، تو جنت میں جائے گا. فَأَنْتَ ثَالِثُهُمَا فِي الْجَنَّةِ، اور جو تیرا تیسرا ہے نا، جو ان کا تیسرا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا. بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نیچر اور ایک ہوتا ہے نرچر. نیچر وہ ہوتا ہے جو کہ ہمیں بغیر کوشش کے اللہ کے حکم کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے، اور نرچر جو ہوتا ہے نا، وہ جو ہماری ماحول ہمیں بنا دیتا ہے. ہم اصل میں کیا ہوتے ہیں، جو ہم اپنے فیصلے کرتے ہیں. ہم فیصلے کرتے ہیں میرا ساتھ اس گروہ کے ساتھ ہے، میرا آئیڈیل یہ والا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ فلاں والا اداکار ہے جس کی میں ساری موویز دیکھ کے بیٹھا ہوں، یا فلاں والا میرا لیڈر ہے کہ وہ مجھے اگر آگ میں بھی کودنے کو کہے گا تو میں آگ میں بھی کود جاؤں گی. یا پھر میں جو ہے اپنے رب کے لیے، اب تو آ رہی ہے میرا خیال آواز، اب آواز آ رہی ہے، باقی لوگوں کو تو آ رہی ہے، باقی لوگوں کو آ رہی ہے جناب. وَأَمَّا أَنْتَ، تو بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ چوائس ہے. یاد رکھیے گا کہ سائنس کیا کہتی ہے، انسان کی زندگی کے اندر جہاں تک ہم اسباب کا یا سرمایہ کا تعلق نام کریں نا، تو انسان کو سب سے بڑی چیز جو انسان کا سرمایہ ہوتا ہے وہ انسان کے انسانی تعلقات ہوتے ہیں. میرا شوہر، میری اولاد، میرے بچے، میرا دوست. اور اگر آپ بات کریں جو انسان کے لیے خوشی کہاں سے آتی ہے، سکسیس کیا ہوتی ہے، وہ اچیومنٹ ہوتی ہے. اچیومنٹ جو میں نے کیا اور میں نے اس کا بدلہ پایا اور مجھے اطمینان ہوا کہ میں نے یہ کام کیا، یعنی میرے سر کا فخر ہے. یہ انسان کی اچیومنٹ ہوتی ہے جس میں ہیپینس ہوتی ہے. کسی امیر کا بیٹا ہونا یا کسی غریب کا بیٹا ہونا، اس کے ساتھ نہ فرق پڑتا ہے، نہ شرم ہوتی ہے، نہ اس کے ساتھ فخر بنتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہم لوگوں نے بھی اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا. تو یہی بات ہے، یہی وجہ ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے تو وہاں پہ جو ہے نا بڑے بڑے سردار آئے بھاگے بھاگے. انہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ، کہا کہ ذرا کپڑے تو اچھے پہن لیجیے آپ، ذرا ہم نے اتنے بڑے بڑے لوگوں سے ہم ملنے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جس کو اسلام کے ساتھ جو ہے نا وہ عزت نہیں نہ دے سکتا، اس کو دنیا کی کوئی چیز بھی نہیں دے سکتی. چلیے جی اوپر کیجیے گا. اچھا جی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک تھوڑا سا نیچے کیجیے، یہ شرح میں لکھا ہے، بڑی خوبصورت حدیث لکھا ہے کہ جس کو من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه. جس بندے کو عمل پیچھے کر دیتا ہے نا، اس کو عمل آگے نہیں کر سکتا، اس کو سورا نسب آگے نہیں کر سکتا. جس کو عمل پیچھے کر دیتا ہے نا، اس کو نسب آگے نہیں کر دیتا. چلیے جی، ہر نبی کو قبل از موت اس کا جنتی ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری الفاظ. عن عائشہ، عائشہ کہتی ہیں قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول، اور وہ کہتے ہیں، وہو صحیح، اور وہ صحیح ہے، انہ لم یقبض، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت بتائی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سے مراد صحت مند تھے. انہ لم یقبض نبی، کسی نبی کی روح نہیں قبض کی جاتی، حتی یری مقعدہ من الجنہ، حتیٰ کہ ان کو دکھا لیا جاتا ہے ان کا ٹھکانہ جنت میں. ثم یخیر، اور پھر اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اے نبی، آپ کی عزت، آپ کی جو ہے روح کو قبض کرنا ہے، اجازت ہو تو کریں. فلما نزل به ورأسه على فخذی غشی علیہ، تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب تکلیف آئی اور ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر تھا وہ میری ران کے اوپر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غشی تاری ہو گئی. ثم افاق، پھر تھوڑی سی جب ان کو افاقہ ہوا، فاشخص بصرہ الى سقف البیت، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر ٹکا دی گھر کی چھت کے اوپر. ثم قال، اور پھر کہا، اللہم الرفیق الاعلی، اللہ تیری رفاقت جو ہے وہ سب سے زیادہ باعزت ہے، یا میں اس کو ترجیح دیتا ہوں. فقلت، تو میں نے کہا، اذن لا یختارنا، کہ تو کہتی ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار نہیں کیا، یعنی مجھے اور گھر بار کو اور زندگی کو اختیار نہیں کیا. وعرفت، اور مجھے یہ بھی پتہ چل گیا، انہ الحدیث الذی کان یحدثنا، کہ وہ جو ہمیں اللہ کے رسول بات بتایا کرتے تھے وہ صحیح، وہ صحیح بات ہے. یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا نا کہ مجھے اللہ کی رفاقت ہی چاہیے اور میں اس کو ترجیح دیتا ہوں، تو سیدہ عائشہ کو پتہ چل گیا کہ ان سے اللہ کے رسول سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کو دنیا چاہیے، آپ کو زندہ رہنا، یہ موت لینی ہے.
تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں مجھے تو اللہ کی رفاقت چاہیے, میں اسی کو ترجیح دیتا ہوں. قالت کہتی ہیں فکانت آخر کلمتی, ان کی جو آخری کلمہ تھا تکلم بہا جو انہوں نے بات کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہم الرفیق الاعلی, اللہ تیری رفاقت سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور تیری رفاقت سب سے زیادہ اعلیٰ ہے, یعنی اللہ مجھے تیری رفاقت چاہیے. انسان جس سے محبت کرتا ہے اس سے ملنے میں جلدی کرتا ہے نا, اور یہ ہے جس نے دنیا کو اختیار ہی نہیں کیا, جس نے اختیار ہی آخرت کو کیا, اس کے اختیار کے اندر کیا چیز ہے, اس کی چاہت میں کیا چیز ہے, اپنے محبوب کے ساتھ وصال. چلیے نیکسٹ والی حدیث پہ آئیے. جی نیکسٹ والی حدیث پہ آئیے. صحابہ کے بعد مسلمانوں کا ایمان جزوی اعتبار سے سب سے پسندیدہ ہے. ذرا اونچا کر دیجیے. جی عن انس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای الخلق اعجب ایمانا, وہ کون سی مخلوق ہے, ٹھیک ہے, جس کا ایمان سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. قالوا الملائکہ, کہنے لگے ملائکہ کا. قال الملائکۃ کیف لا یؤمنون, ملائکہ کی مجال کے ایمان نہ لائیں گے, یعنی ان کے پاس اس کی اختیار ہی نہیں ہے. قالوا کہنے لگے النبیون, پھر نبی. قال النبیون یوحى الیہم فکیف لا یؤمنون, نبیوں کی طرف تو اللہ وحی بھیجتا ہے, وہ کیوں نہیں ایمان لائیں گے. قالوا الصحابہ, لوگوں نے کہا شاید صحابہ کا ایمان سب سے زیادہ اہم ہے یا وزن والا ہے. قال الصحابۃ مع الانبیاء فکیف لا یؤمنون, صحابہ تو انبیاء کے ساتھ رہتے ہیں, دن رات معجزات دیکھتے ہیں, ان کی شخصیت کا اثر ان پر ہوتا ہے, وہ کیوں نہیں ایمان لائیں گے. ولکن اعجب الناس ایمانا, لیکن سب سے زیادہ لوگوں میں سے جو سب سے اچھا ایمان ہے وہ ہے قوم یجیئون من بعدکم, وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے, فیجدون کتابا من الوحی, اور انہیں پھر صرف قرآن مجید ہی ملے گا. فیؤمنون به فیتبعون, اور وہ اس قرآن کے ساتھ ایمان لائیں گے اور اس کے پیچھے چلیں گے. فہم اعجب الناس ایمانا او الخلق, تو یہ جو لوگ ہیں ایمان کے لحاظ سے سب سے بہترین ہیں, یا وہ مخلوق یعنی مخلوق میں سے یہ لوگ ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ جو ہے وہ اچھے ہیں. نہ نبی دیکھا, نہ نبی کے صحابہ دیکھے, نہ نبی کس سے سیکھا, نہ جو ہے نبی کے اوپر وحی ہوتے دیکھی, تو اس کے بعد بلکہ فتنوں کے دور میں آئے. بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ آج کل جو اسلام لا رہے ہیں نا, یہ جیسے یورپ کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, ہر 4 منٹ میں ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے. میں ان کے بارے میں یہ سوچتی ہوں کہ آج تو اسلام ایک طرح سے ذلیل ہے. اسلام لانا کو امریکہ کا ویزا تو نہیں نہ ملنا, اسلام لانا کو برطانیہ کا ویزا تو نہیں نہ ملنا. اور دیکھ لیں وہ لوگ جو ہیں وہ اسلام لا رہے ہیں جس وقت, جو کہ اسلام جس کے ساتھ تھرڈ ورلڈ جڑی ہوئی ہے, عربوں جیسے جو ہے بے غیرت, اور پاکستانیوں جیسے بے ہمت اور بزدل, اور جو ہے اس کے کیا نام ہے انڈونیشیا اور ملیشیا اور ترکی جیسے دنیا کے اوپر بکے ہوئے. تو بات یہ ہے کہ ان جیسوں کے ساتھ ایمان لا کے انہوں نے کون سی عزت لینی ہے. لیکن اس نظریے کی, یہ جو ویژن آف اسلام ہے, اس کی اسٹرینتھ اتنی زیادہ ہے, جس کے دل پہ یہ اثر کر جاتا ہے اس کے دل پہ اثر کر جاتا ہے, اور خواہ صحیح سے کرے اور خواہ غلط سائڈ سے کرے. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا جو ایمان ہے وہ کیسے آ رہا ہے. چلیے جی بس کرتے ہیں, آج اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.